موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، وہاں کے لوگ اگر اپنے قومی اور ملی اداروں کو چھوڑ کر جن کی بنیاد دین پر ہے، جن کے مقاصد میں دین داخل ہے، جن کے یہاں تربیت کا نظام ہے، اس کو چھوڑ کر غیروں کے حوالے کرتے ہیں، جہاں دین نام کا نہیں ہوتا، جہاں نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی ہے، جہاں عقائد بگاڑے جاتے ہیں، جہاں فکریں تبدیل کی جاتی ہیں، ایسے اداروں میں ہم بچوں کو بھیجیں گے، کل کو وہ بچے مسلمان بن کر نکلیں گے، دین کے حامی بن کر نکلیں گے، ملت کے پاسمان بن کر نکلیں گے، کیا ہوگا ان کے اندر؟ کیا اللہ کے پاس جواب ہوگا؟ تو اس لیے سال کا شروع ہے، اپنے بچوں کو اداروں میں داخل کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیے کہ ہم کس کے حوالے کر رہے ہیں۔ تعلیم میں گرچہ کمی ہو گوارا کیجئے، لیکن دین میں کمی گوارا مت کیجئے، اخلاق میں کمی گوارا مت کیجئے، عقائد میں کمزوری گوارا مت کیجئے۔ مرنے کے بعد ڈگریاں کام دینے والی نہیں ہیں، عقائد کام دینے والے ہیں، اعمال کام دینے والے ہیں، اخلاق کام دینے والے ہیں۔ ڈگریاں چھوڑ کر چلا جائے گا، جو مرنے کے بعد چیز کام دینے والی ہیں، جو اخلاق مرنے کے بعد کام دینے والے ہیں، جو اعمال مرنے کے بعد کام دینے والے ہیں، اس پر ہماری زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ اس لیے اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم گاہوں کا انتخاب کریں تاکہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تعلیم ایک ددھاری تلوار کی طرح ہے۔ اچھی تعلیم اچھے اثرات دکھاتی ہے اور بری تعلیم کے برے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے تعلیم کا مسئلہ ہر قوم میں بڑا اہم رہا ہے۔ ہر قوم، ہر ادارہ، ہر ملک اپنے اپنے اعتبار سے اپنا تعلیمی نظام بناتا ہے، اپنا سلیبس تیار کرتا ہے۔ ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، ان کی اپنی فکر ہوتی ہے، ان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، جس کے مطابق وہ نئی نسل کو تیار کرنا چاہتی ہے، جس اعتبار سے وہ اپنا مستقبل بنانا چاہتی ہے، اپنے نوجوانوں کو جس رخ پر لے جانا چاہتی ہے، اپنے بچوں کے اندر جس فکر اور جن عقائد کو پیوست کرنا وہ چاہتے ہیں، اس کے مطابق اپنا نظام تعلیم اور اپنا تعلیمی سسٹم، اپنا سلیبس وہ تیار کرتی ہیں، جس کے اثرات وہ اپنے مستقبل میں دیکھتے ہیں۔ آج ہم دنیا کے نظام تعلیم کا جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہر ملک کا اپنا نصاب ہے اور ہر ملک اپنے ملک والوں کو اپنے طریقے پر لانا چاہتا ہے۔ حکمرانوں کی جو پالیسی ہوتی ہے، اس پالیسی کے مطابق وہ اپنا نصاب تعلیم ترتیب دیتے ہیں اور اپنی فکر کے لوگوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق پوری نئی نسل کو ڈھالنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آج دنیا کی قومیں اپنا بہت بڑا بجٹ اپنے نصاب تعلیم پر خرچ کر رہی ہے، بیکار خرچ نہیں کرتی ہے، اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ ان مقاصد کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایک مثال آپ سمجھ لیجئے، ہندوستان میں جب انگریز آئے تھے تو یہاں کے مسلمان انگریزوں کے سب سے بڑے مخالف تھے، لیکن انگریزوں نے کچھ مدت تو مقابلہ کیا مسلمانوں کا، لیکن ان کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اندر جو دینی جذبہ ہے، جو ایمانی غیرت ہے، اس دینی جذبے کو اور ایمانی غیرت کو لڑائی کے ذریعے سے،
دبایا نہیں جا سکتا، ظلم و ستم کے ذریعے سے ان کو ڈرایا نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنا تعلیمی سسٹم تیار کیا، اپنا ایجوکیشن سسٹم تیار کیا، اپنا نظام تعلیم بنایا اور جگہ جگہ اپنے مشنری اسکولز کھول دیے، اور روزی روٹی کے مسئلے کو تعلیم کے ساتھ، ڈگریوں کے ساتھ جوڑ دیا کہ ڈگری ہوگی تو جاب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ لوگ مجبور ہو گئے، اچھے اچھے مسلمان مجبور ہو گئے کہ ان کے نظام تعلیم سے اپنے بچوں کو وابستہ کیا جائے۔ چنانچہ جب مسلم نوجوان ان کے اداروں میں پڑھنے لگے، ان کی گود میں پلنے لگے، ان کی فکروں میں پلنے بڑھنے لگے، تو اس کا نتائج ہم نے دیکھے کہ وہی نوجوان جن کے والدین انگریزوں کے کٹر دشمن تھے، وہ نوجوان جو ان کی اداروں میں پڑھ کر، جو ان کی تعلیم حاصل کر کے پلے بڑھے تھے، وہ ان کے داعی بن گئے، وہ انگریزوں سے بڑھ کر انگریزی نظام کے حامی بن گئے، محافظ بن گئے، اور اپنے لوگوں کے ساتھ غداری کرنے لگے، اور اپنے لوگوں کے ساتھ لڑنے پر تیار ہو گئے، اور اپنے لوگوں کو بیوقوف قرار دینے لگے۔ یہ تعلیم کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے نظام تعلیم پر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ سال جب شروع ہوتا ہے تو بچوں کی تعلیم کی بڑی فکر ہوتی ہے، ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھے، اچھی سے اچھی ڈگری حاصل کرے، بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو جائے۔ اچھا جذبہ ہے، کوئی برا جذبہ نہیں ہے۔ اپنی اولاد کی ترقی، اپنے بچوں کی ترقی والدین کے لیے سب سے محبوب ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو اپنے سے بہت بڑا دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ اچھا خواب بھی ہے، اچھا جذبہ بھی ہے۔ وہ والدین بڑے نکمے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کی فکر نہیں کرتے، لیکن اعلیٰ ڈگری کے حاصل کرنے میں نصاب تعلیم کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ عام طور پر ماں باپ کی نظریں ڈگریوں کی ویلوز پر ہوتی کہ ڈگری اس کی کتنی ویلو ہے، اس ویلو کی تلاش میں وہ اخلاق کو دیکھتے نہیں ہیں، وہ اس تعلیم کے اندر کیا مواد ہے، اس کے اندر کون سا زہر ہے، سلو پوائزن کس طرح سے اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے کون سی نسل تیار کی جا رہی ہے، اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ اپنے بچوں کی ترقی کے شوق میں، اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے شوق میں ہر اس ادارے میں داخل کرتے ہیں جو ادارہ اچھی ڈگری اور اچھی تعلیم کا اعلان کرتا ہے، لاکھوں روپیہ اس پر خرچ کرتے ہیں تاکہ میرا بچہ اچھا بن جائے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم کے نصاب کو یا ادارے کو اختیار کرنے میں ذرا سی غلطی کی تو یاد رکھیے یہ بچے نہ صرف والدین کے لیے وبال جان بنیں گے بلکہ پوری ملت کے لیے ناسور بن سکتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم کا اثر پوری نسل پر پڑتا ہے، پورے مستقبل پر پڑتا ہے۔ جیسے بچے تیار ہوں گے ویسے قوموں کا مستقبل تیار ہوگا۔ ایک بچہ اچھا بنے گا پورا گھرانہ اچھا بنے گا، ایک بچی اچھی بنے گی پورے گھرانے کو اچھا بنائے گی۔ لیکن اگر ایک بچی کی تربیت کرنے میں غلطی ہو گئی پورا خاندان برباد ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے شروع حال میں ہمیں اپنے بچوں کے لیے ایسے اداروں کو تلاش کرنا چاہیے جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی اچھی ہوتی ہو، جہاں تعلیم اخلاق کے ساتھ ہوتی ہو، جہاں تعلیم کے ذریعے سے عقائد کو بگاڑا نہیں جاتا ہو، جہاں تعلیم کے ذریعے سے فکروں کو زہر آلود نہیں بنایا جاتا ہو، جہاں تعلیم کے ذریعے سے بے حیائی کو فروغ نہیں دیا جاتا ہو، ایسے اداروں کو تلاش کرنا یہ والدین کے ذمہ فرض ہے۔ اسلام صرف تعلیم کی دعوت نہیں دیتا ہے، اس تعلیم کی دعوت دیتا ہے جو صحیح بنیادوں پر قائم ہو، اس تعلیم کی طرف رہبری کرتا ہے جس میں اچھی تربیت داخل ہو۔ بغیر تربیت کے تعلیم زہر ہے،
ایسی تلوار کی طرح ہے جس کو استعمال کرنے والا یہ جانتا نہیں کہ کہاں استعمال کیا جائے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے لیے اچھے اداروں کی فکر کیجیے۔ انبیاء کو فکر ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، کہا میرے پروردگار صالح اولاد مجھے عطا فرما، نیک اولاد مجھے عطا فرما۔ یہ دعا تھی ان کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا کی کہ یا اللہ ایسی اولاد دے یرثنی ویرث آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، کہ جو میرا بھی وارث بن سکے اور یعقوب کی میراث کا بھی وارث بن سکے۔ ان کی وراثت کیا تھی؟ حضرت زکریا بھی نبی تھے، حضرت یعقوب بھی نبی تھے، ان کی وراثت کیا تھی؟ انبیاء کی وراثت تھی۔ اور کہا وجعلہ رب رضیہ، اے اللہ ان کو پسندیدہ بنا دیجئے، اپنے نزدیک تو بہتر سے بہتر اپنا لاڈلا بنائیے۔ اللہ کا محبوب، اللہ کا لاڈلا کون ہوتا ہے؟ جو اس کی دین کا شیدائی ہوتا ہے، جس کی تربیت دین پر ہوتی ہے، جس کے اخلاق دین پر ہوتے ہیں، جس کی فکریں دین پر قائم ہوتی ہیں، جس کے جذبات دیندارانہ ہوتے ہیں، جس کا مزاج دینی ہوتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، وہ اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ ایسی اولاد کے لیے انبیاء دعائیں کیا کرتے تھے۔ قرآن نے حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب وغیرہ کی نصیحت نقل کی ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اسلام پر آنی چاہیے، مسلمان ہو کر تمہیں مرنا چاہیے۔ مسلمان ہو کر کب مرے گا بچہ؟ جب اس کی تعلیم اسلام پر ہوگی، اسلامی بنیاد پر ہوگی۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت عام طور پر لوگ نقل بھی کرتے ہیں۔ قرآن نے بڑے اچھے انداز میں نقل کیا ہے۔ اپنی موت کے وقت اپنے بچوں کو بلا کر پوچھا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ مر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، خود نبی، ان کے والد نبی، ان کے دادا نبی، نبیوں کی نسل والے، ان کے بیٹے نبی، نبیوں کا خاندان، لیکن مرتے وقت اپنے بچوں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا یہ خوف تھا ان کو کہ ان کے بچے بت پرستی کریں گے؟ لیکن یہ اطمینان لے کر مرنا چاہتے تھے، اللہ کے دربار میں اطمینان کے ساتھ پہنچنا چاہتے تھے کہ یا اللہ میں نے اپنے بچوں کو دین پر چھوڑا ہے، میں نے اپنے بچوں کو صحیح راستے پر چھوڑا ہے۔ اس کے لیے مرتے وقت انہیں اطمینان چاہیے تھا، اپنے بچوں کی زبانی وہ سننا چاہتے تھے کہ ان کے جذبات کیا ہیں، وہ کیا وعدہ کرتے ہیں مرتے وقت اپنے باپ کے سامنے۔ یہ انبیاء کی نصیحتیں تھی۔ قرآن نے حضرت لقمان کی نصیحت نقل کی ہے۔ اپنے بچے کو انہوں نے نصیحت کی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹے نماز قائم کرو، اچھی بات کا حکم دو، بری باتوں سے لوگوں کو روکو، تکلیفوں پر صبر کرو، برداشت کرو دین کے لیے۔ اپنے بچوں کو جو نصیحتیں حضرت لقمان نے کی تھی اس کو قرآن نے کیوں نقل کیا؟ تاکہ قرآن کے ماننے والے اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ڈگریوں کے نشے میں اپنی اولاد کو غیروں کی گود میں ڈال دیں، غیروں کے حوالے کریں، ایسے اداروں میں ہم ان کو ڈال دیں جس سے ان کے عقائد جہاں برباد ہوتے ہوں، دین برباد ہوتا ہو، ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اچھی انگریزی بولتا ہے، ڈگری کی بڑی ویلو ہے، حالانکہ وہ بچہ وہاں جا کر شرکی الفاظ بولتا ہے، اس کو ہم اہمیت دیتے ہی نہیں ہے، اتنی آسانی سے لیتے ہیں گویا شرک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسکول جاتا ہے بچہ، نماز قضا ہوتی ہے، اس کی فکر نہیں، بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کی فکر نہیں، لیکن تعلیم میں جانا ہے، وہاں جا کر نہ اس کو نماز کا موقع ملتا ہے، نہ قرآن پڑھنے کا، دین کی بات سننے کا موقع ملتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ان کے ساتھ مشرک بچوں کے ساتھ رہتا ہے، غیروں کے ساتھ رہتا ہے، غیروں کے سامنے پڑھتا ہے، ان سے تعلیم حاصل کرتا ہے،
کیا نتائج آئیں گے۔ اور آج ہمارے ملک میں تو تاریخ کے نام پر اور ثقافت کے نام پر ہندو تہذیب لائی جا رہی ہے، ہندوانہ رنگ میں نصاب تعلیم کو بھرا جا رہا ہے، اور ہم بے فکر ہو کر اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کا مستقبل کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ملت کے حوالے کون سی نسل کرنا چاہتے ہیں ہم؟ کیا اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا نہیں ہے؟ اپنے بچوں کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں؟ قرآن نے صاف ارشاد فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے۔ خود بچنے کے لیے نہیں کہا، خود کو بھی بچانے کے لیے کہا، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کے لیے کہا۔ گھر والوں کو جہنم سے کب بچا سکتے ہیں؟ جب ان کی تعلیم اچھی ہو۔ ایسے ادارے جہاں پر موجود ہوں، جہاں مسلمان پڑھانے والے ہوں، جہاں نظام سنبھالنے والے مسلمان ہوں، جہاں کی مینجمنٹ مسلمان ہو، وہاں کے لوگ اپنے ملی اور قومی اداروں کو چھوڑ کر غیروں کے حوالے اپنے بچوں کو کریں گے تو پھر وہ اللہ کے پاس کیا جواب دے سکتے ہیں؟ جہاں نظام نہ ہو، مجبوری میں اگر کوئی اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں ڈالتا ہے تب ممکن ہے اللہ کے یہاں اس کو عذر پیش کرنے کا موقع مل سکے کہ یا اللہ ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن جہاں مواقع موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، وہاں کے لوگ اگر اپنے قومی اور ملی اداروں کو چھوڑ کر، جن کی بنیاد دین پر ہے، جن کی مقاصد میں دین داخل ہے، جن کے یہاں تربیت کا نظام ہے، اسلامی تعلیمات کا نظام ایک حد تک ہے، اس کو چھوڑ کر غیروں کے حوالے کرتے ہیں، جہاں دین نام کا نہیں ہوتا، جہاں نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی ہے، جہاں عقائد بگاڑے جاتے ہیں، جہاں فکریں تبدیل کی جاتی ہیں، ایسے اداروں میں ہم بچوں کو بھیجیں گے، کل کو وہ بچے مسلمان بن کر نکلیں گے، دین کے حامی بن کر نکلیں گے، ملت کے پاسمان بن کر نکلیں گے، کیا ہوگا ان کے اندر؟ کیا اللہ کے پاس جواب ہوگا؟ تو اس لیے سال کا شروع ہے، اپنے بچوں کو اداروں میں داخل کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیے کہ ہم کس کے حوالے کر رہے ہیں۔ تعلیم میں گرچہ کمی ہو گوارا کیجئے، لیکن دین میں کمی گوارا مت کیجئے، اخلاق میں کمی گوارا مت کیجئے، عقائد میں کمزوری گوارا مت کیجئے۔ مرنے کے بعد ڈگریاں کام دینے والی نہیں ہیں، عقائد کام دینے والے ہیں، اعمال کام دینے والے ہیں، اخلاق کام دینے والے ہیں۔ ڈگریاں چھوڑ کر چلا جائے گا، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ جو مرنے کے بعد چیز کام دینے والی ہے، جو اخلاق مرنے کے بعد کام دینے والے ہیں، جو اعمال مرنے کے بعد کام دینے والے ہیں، اس پر ہماری زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ اس لیے اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم گاہوں کا انتخاب کریں تاکہ وہ بچے مستقبل میں اسلام کے سپاہی بنیں، دین کے داعی بنیں اور ملت کے اچھے قائد بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔